اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الموجبۃ والسالبہ موجبہ اور سالبہ الثالث ان القضیۃ بجمیع اقسامها سواء كانت حملیۃ او متصلۃ او منفصلۃ تنقسم الى موجبۃ وسالبة لأن الحكم فيها إن كان بنسبة الحمل والاتصال أو الانفصال فهي موجبة إن كان بنسبة الحمل والاتصال والانفصال وإن كان بسلب الحمل أو الاتصال والانفصال فهي سالبة. یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ وَإِن كَانَ بِسَلْبِ الْحَمْلِ أَوِ الْاِتِّصَالِ أَوِ الْاِنْفِصَالِ فَهِيَ صَالِبَةٌ، یہاں پہ نوٹ کریں تو لکھ لیں گے ابھی. جی جناب لکھ لیں. آمادہ ہیں؟ جی جناب. جی جناب. لکھیں حملیہ موجبہ میں ہمارے یہاں حملیہ موجبہ میں حمل و شیء علی شیء ہوتا ہے. حملیہ موجبہ میں حمل و شیء علی شیء ہوتا ہے. آواز تو صاف آ رہی ہے؟ پھر تو بتا دیجیے جناب. چلیے لکھیے. حملیہ موجبہ میں حمل شیء علی شیء ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا علی امام، تو ہم امامت کو ہم نے کس پر حمل کیا؟ علی پر. تو حمل شیء علی شیء، ہم نے کسی چیز کو الحمام طائر، مثلاً الانسان ناطق، ناطقیت کو حمل کیا ہم نے انسان پر. اور سالبہ میں سلب شیء عن شیء ہوتا ہے. سلب شیء عن شیء ہوتا ہے. نہ کہ حملو شیء علی شیء. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی چیز کو سلب کرتے ہیں. مثلا ہم نے کہا
الطائر لیس بحیوان، الطائر لیس بحیوان، ہم نے حیوانیت کو سلب کیا کس سے؟ طائر سے، ٹھیک ہے. الانسان لیس بجماد، ہم نے جمادیت کو سلب کیا کس سے؟ انسان سے، نہ کہ کوئی چیز ہم نے کیا کی؟ حمل کی. واضح ہوا مسئلہ؟ تو جب سالبہ کا مطلب سلب شیئن سلب شیئن عن شیء ہوتا ہے، رکھتے ہیں وہیں پہ، میں لے لوں گا. سلب شیئن عن شیء ہوتا ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ حملیہ سالبہ، حملیہ سالبہ، چونکہ اس میں حمل ہوتا ہی نہیں، کیا ہوتا ہے؟ سلب ہوتا ہے. یہ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی جناب آگے. تو جیسے اگر کچھ بولوں تو لکھ لیں گے ابھی. جی تو کہہ رہے ہیں اب یہاں پہ لکھیں، کہا حملیہ سالبہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم نے اس کو کیا کہا کہ کیا اس کو حملیہ سالبہ کہنا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ حملیہ سالبہ کیا ہے؟ یہ تعبیر مسامحی ہے. تساہمن تسامحن ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سالبہ ہے، حملیہ ہے اور سالبہ ہے. چونکہ سالبہ حملیہ میں ہم نہیں ہوتا کچھ بھی، تو یہاں پہ لکھیں حملیہ سالبہ کا مطلب کیا ہے؟ حملیہ سالبہ کا مطلب کیا ہے؟ حمل السلب ہے یا سلب الحمل ہے؟ نا حمل السلب ہے یا سلب الحمل ہے؟ ہاں، حمل السلب یا سلب الحمل. جی جناب. ٹھیک ہے. اور اب لکھیں جواب میں، حمل السلب الگ شے ہے، حمل السلب الگ شے ہے، اور سلب حمل الگ شے. حمل السلب مثلا میں آپ کو ایک مثال دے دوں، جیسے زید عامہ، عامہ کیا ہے؟ عدم بصر ہے. ہم نے وہاں کیا کیا ہے؟ سلب کو حمل کیا ہے، عدم بصریت کو کیا کر دیا؟ حمل کر دیا.
تو وہ حمل السلب ہے. سمجھ رہے ہیں کیا لکھا؟ حمل السلب الگ سے ہے اور سلب الحمل الگ سے ہے. تو جب سلب حمل کیا جائے گا، تو جب سلب کو حمل کیا جائے گا تو قضیہ سالبہ نہیں ہوگا. جی جناب. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ قضیہ سالبہ نہیں ہوگا. جیسے ہم نے کہا زید اعمی الرجل اعمی. اعمی کیا ہے؟ عدم بصر ہے. تو ہم نے کیا ہے؟ سلب کو حمل کیا ہے. تو یہ سالبہ نہیں ہے، بلکہ اس کی اصطلاح کہیں گے کہ یہ لکھ لیں یہاں پہ، بلکہ یہ موجبہ ہوگا. ہاں، اور ہماری بات چل رہی ہے محمول کو موضوع سے سلب کرنے میں، یعنی سلب و شیء عن شیء، محمول کو موضوع سے سلب کرنے میں. نہ کہ حمل السلب علی شیء میں، نہ کہ حمل السلب علی شیء میں. دو مثالیں میں لکھ رہا ہوں، مثالوں پر غور کر لیجئے. نہ کہ حمل السلب الی الشیء کی شے میں، دو مثالیں لکھ رہا ہوں، مثالوں کو غور کریے. الحمار لیس بانسان. یہاں ہم نے کیا کیا؟ انسانیت کو سلب کیا. کس سے؟ حمار سے. کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس کو بولیں گے سلب و شیء، سلب و شیء عن شیء. ہم نے انسانیت کو سلب کیا حمار سے. الحمار لیس بانسان، یہ سلب و شیء عن شیء ہے. حمل السلب کیا ہے؟ حمل السلب جیسے میں نے کہا زید اعمی. اعمی کیا ہوتا ہے؟ عدم بصر. تو اس میں بتائیے کوئی چیز ایسی ہے الحمار لیس بانسان، قضیہ سالبہ ہے، تو یہ بتائیے کہ اس میں کوئی چیز حمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ حمل کر رہے ہیں کہ سلب کر رہے ہیں؟ اس میں پہلے والے قضیے میں سلب کر رہے ہیں. سلب کر رہے ہیں. تو اب
اس میں موجبہ اور سالبہ میں. کہا تو کیا کہنا ہے کہ جو قضیہ حملیہ ہوگا وہ سالبہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو چیز سلب ہو رہی ہے وہ کسی چیز سے سلب کی جا رہی ہے، نہ کہ حمل کی جا رہی ہے. اعتراض سمجھ میں آیا؟ اب اس کو حملیہ سالبہ صرف اور صرف مسامحتن کہا جا رہا ہے. کہا بلکہ وہ اس میں آ جائے گا، اس میں ہم لے آئیں گے اس کو سلب الحمل میں. سلب الحمل کیا ہوتا ہے؟ جیسے عامہ عدم بصر کو کہتے ہیں، زید عامہ ہے یعنی بصیر نہیں ہے. بصیر نہیں ہے تو ہم نے کیا کیا ہے؟ یہاں سلب کو حمل کیا ہے. ٹھیک ہے، اسی کے لیے اس کو کیا بولا گیا؟ حمل السلب. عدم بصر سلب ہے کہ نہیں ہے؟ عدم بصر سلب ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو غور کریے گا. کل پھر مزید کچھ مثالوں کے ساتھ یا تطبیق عبارت کے ساتھ ہم لوگ مزید اس کو واضح کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.